گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے مدنی چینل آپ کے لیے مختلف پروگرامز، مختلف سلسلے یہ لے کر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختلف پروگرامز آپ دیکھتے ہیں۔ اس کی اپنی برکتیں ہیں، مدنی چینل کی بہاریں ہیں۔ گھر گھر بیٹھے الحمدللہ یہ دین کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، اور گھر بیٹھے علم دین کی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو آج بھی جو ہم موضوع آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، زبردست موضوع ہے، وہ ہے سادات کرام، سید صاحبان، یہ آل رسول، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد، کیا ہی ان کی برکتیں ہیں۔ دیکھیے، جس چیز سے محبت ہو اس کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی نسبت کی برکت ہے کہ آج دنیا بھر میں کروڑوں عاشقان رسول کے دل مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، مچلتے ہیں۔ نسبت ہی تو ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہوتی ہیں، ایسے معلومات ہوتی ہیں، تو ان سے محبت، ان سے پیار، اور بھی اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہے، تو ایک اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سید صاحبان، سادات کرام، یہ تو آل رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، تو پھر اولاد سے کیسی محبت ہونا چاہیے۔ تو آج یہ ہمارا موضوع ہے، اس موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے، مزید باتیں بھی کریں گے، واقعات بھی بتائیں گے، بزرگان دین کے جو اقوال احوال وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور سب سے پہلے جو ہے اپنے پیارے پیارے مبلغین کی زیارت بھی کرواتے ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے وسیم مدنی بھائی ہیں، ہمارے قربان مدنی بھائی ہیں، آپ دونوں کو مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود پاک کی فضیلت میں عرض کروں گا۔ درود پاک کی فضیلت بھی ہے، اور ایک بہت پیاری حدیث بھی ہے، اور ذکر کی محفلیں، علم دین کی محفلوں کی بھی اس میں برکتیں ہیں۔ توجہ سے سنیے گا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت والے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، پھر جب ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جب اللہ پاک کا ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، اور اس محفل کے اختتام پر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے ہیں اپنے پیارے پیارے مبلغین کی طرف کہ آج کے موضوع سے متعلق یہ کیا جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو۔ کہ وسیم مدنی بھائی، سید کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اور یہ الحمدللہ عشق و محبت والا موضوع ہے۔ کیا بات ہے۔ اور واقعی میں بات یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابتداءً ارشاد فرمایا نا کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہی محبت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ سادات کرام، ان کا ادب، ان کا احترام۔ سادات کہتے کن کو ہیں اور سید ہوتے کون ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ اس کے لغوی معنی یعنی کہ سید کا مطلب کیا ہوتا ہے. علماء نے فرمایا کہ سید کا مطلب ہے سردار. واہ، یعنی سردار کو سید کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. اور اصطلاح میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں امام عشق و محبت، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدوں کا، سادات کا بے حد احترام اور ادب کرنے والی شخصیت. یعنی اگر آپ سادات کا ذکر کرتے ہیں نا تو ساتھ میں ہی فوری طور پہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصور آ جاتا ہے. اور وہ وجہ یہی ہے کہ تصور اسی لیے آتا ہے کہ آپ کو سادات سے جو لگاؤ تھا اور آپ کے عشق و محبت کے جو انداز تھے نا، ابھی ہم انشاءاللہ آگے سنیں گے، وہ کمال تھے. آپ نے جو تعریف کی، آپ نے بیان کیا فتاوی رضویہ شریف میں، آپ فرماتے ہیں سبتین کریمین، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. اب یہ ایک عاشق کے لیے بڑی ہی محبت والی بات ہے. ان ہستیوں کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اتنا بڑا مقام ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت فرمایا کرتے تھے ان سے. ان کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. تو لہٰذا ان کا ادب، ان کا احترام بھی بڑا ضروری ہے. اس میں علماء نے فرمایا کہ جو سید ہیں نا، ان کی بڑی محبت اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے. اور حضرت علامہ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت عظام اور ان کی ذریت کی محبت ہم پر فرض فرما دی. تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو سید زادے ہیں، جو حسنین کریمین کی اولاد ہیں، اور یقیناً حسنین کریمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں، تو ان کی اولاد کی تعظیم اور ان کا ادب کیا جائے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سادات کرام کہا جاتا ہے حسنین کریمین کی اولاد. کیا بات ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، سید، سردار، باقی ہمارے سردار ہیں، اور نسبت کس سے ہے؟ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری دونوں جہاں کے مالک و مختار، جنت کے مالک، اللہ کے حبیب، نور خدا، ان کی اولاد. اور قربان مدنی بھائی، اولاد سے عموماً آتا یہی ہے جی کہ جیسے بیٹے سے نسل چلی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دیکھیں کہ یہ بیٹی کے بیٹے اور پھر نسل در نسل. اللہ اکبر. تو کیا کہیں گے ان برکتوں کے بارے میں؟ یہ بھی کمال ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عظیم ہستی ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا ہے، اور کمال معجزات سے نوازا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل آگے بڑھی ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھی ہے. کہ آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جن کے بارے میں اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی کیا شان ہوگی. تو ان کی جو اولاد تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی اولاد بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو اولاد ہیں، تو ان دونوں سے جو نسل آگے بڑھی ہے وہ یہ جو ہے سید کہلاتے ہیں. اچھا، یہ سید جو ہیں یہ پاک و ہند کے اندر یہ سید کے نام سے مشہور ہے. صحیح. اگر تھوڑا عرب کے اندر جائیں آپ، جو عربی بولنے والے ہیں، اہل عرب ہیں، تو وہ ان کو شریف کہتے ہیں. صحیح. یعنی وہاں پر وہ لفظ سید جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے جو معزز ہو، بلند مرتبے والا ہو، بڑا ہو، جس کی عزت کی جائے، اس کو لفظ سید سے یاد کرتے ہیں. وہ لوگ لفظ سید سے مخاطب کرتے ہیں. اور جو سید ہو یعنی جو اس نسب سے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہو، آپ کی اولاد سے ہو، تو اسے وہ شریف کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ سید تو ہمارے یہاں لفظ جیسے مشہور ہے، اسی طرح آپ نے ایک اور بھی لفظ دیکھا ہوگا، باپو بھی کہا جاتا ہے، بالخصوص دعوت اسلامی کے ماحول میں. تو غالباً باپو ہندی زبان کا لفظ ہے. تو اصل تو وہ ذات ہے نا، اصل تو نسب ہے، اصل تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، وہ تعلق ہے. تو وہ باپو اس خوبصورت لفظ سے یاد کیا جائے. باپو بھی جیسے باپ جو بڑا ہوتا ہے، جس کا احترام ہوتا ہے، تو اس کو باپو سے یاد کر دیتے ہیں. تو چونکہ سید جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد جو ہے ان کی عزت ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ جو عاشقان رسول ہیں وہ تو محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، وہ کون سا مسلمان ہوگا کہ جس کے دل میں مدینہ منورہ سے محبت نہیں ہوگی، جو مدینہ کی یاد میں تڑپتا نہیں ہوگا، جو مدینہ منورہ کے کوچہ دیوار، بازار، وہاں کے صحرا، وہاں کے درخت
اور وہاں کے پرندوں کو دیکھنے کے لیے مچلتا نہیں ہوگا. یقیناً ہر مسلمان ایسا ہوگا جسے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے شہر سے محبت ہے, اس سے الفت ہے, اس سے پیار ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شہر کو قدم لگے, جس شہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی, تو وہاں کے لیے ایک مسلمان کے دل میں ایسی نسبت ہے, اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے, اتنی عقیدت ہے. تو جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے کا ٹکڑا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل و اولاد میں سے ہو, تو ان کا عالم کیا ہوگا. امام اہل سنت ہماری تربیت کرتے ہوئے بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سید کی عظمت, سید کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے, لازم ہے. سبحان اللہ. اگرچہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں. اگلا جملہ سمجھنے والا, اگرچہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں. پھر آگے سمجھایا, فرمایا کہ اس شخص سے جو گناہ گار ہے, جو سید ہے, لیکن اس کے اعمال اگر کچھ ایسے ہیں تو اس شخص سے نفرت نہیں کی جائے گی, بلکہ اس کے جو اعمال ہیں, نفس اعمال, ان اعمال سے نفرت کی جائے گی. اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ سے نفرت کی جائے گی, جبکہ وہ جو ہستی ہے, وہ جو ذات ہے, اس شخص سے محبت کی جائے گی, اس کی تعظیم کی جائے گی. کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ آپ اس کی تعظیم نہیں, جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے, جو اس شخص کی جو تعظیم کر رہے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر رہے ہیں. تو بحمداللہ تعالیٰ یہ جو مسلمان سید زادوں کا اکرام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں, اور جب تک میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے. تو یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں, یہ سید زادوں کی نسبتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں سادات کرام سے محبت ہوا کرتی ہے. اب جو بھی سید ہمارے سامنے آ جائے, بس یہ تو امیر سنت کی تعلیمات ہے نا, دعوت اسلامی کی, یہ الحمدللہ ہمیں برکت ملی ہے, فیضان ملا ہے, ورنہ ہمیں کیا پتا تھا. ہم تو ایسے ایک ٹریٹ کیا کرتے تھے. یہ تو امیر اہل سنت کے انداز, آپ کے کردار, آپ کی گفتگو, آپ کے اقوال نے ہمیں سکھایا کہ یہ ہستیاں کون ہیں, ان کی نسبت کہاں تک جاتی ہے. یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں, ان کا جو مقام و مرتبہ و رتبہ ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے, جس کی وجہ سے الحمدللہ عاشقان رسول ان کی بڑی عزت بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں. کیا بات بھائی, میں حضور اس میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا, کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک ذکر آ گیا نا, تو امیر علیہ سنت کی تعلیمات. کیا بات. میں پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے پاکستان مشاورت آفس سے ایک اعلامیہ جاری ہوا, اور یہ اعلامیہ اس طرح کی بہت ساری باتیں پہلے بھی امیر سنت کی تعلیمات میں ہیں. حضور آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت سے, سادات کرام سے محبت دعوت اسلامی کیسے دلوں کے اندر بسا رہی ہے. کیا بات ہے. اور باقاعدہ پاکستان مشاورت آفس سے اعلامیہ جاری ہوا کہ جتنی بھی ہماری مساجد, مدارس ہوتے ہیں اور ہمارے مراکز ہوتے ہیں, ان کا جب افتتاح کیا جاتا ہے تو اس کے افتتاح کے اندر ہمیں کن باتوں کا ضروری خیال رکھنا ہے. واہ. اور وہ اعلامیہ اس وقت میرے سامنے ہے. میں چاہوں گا کہ میں اس کو پڑھ کے سناؤں, اور آپ اس سے اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی سادات کرام کی محبت کیسے گھول گھول کر پلاتی ہے. یعنی خیال نہیں, ضروری خیال. بالکل ضروری خیال. اچھا. اس میں کیا ذکر کیا گیا, فرمایا گیا مدنی پھول کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا انداز اپناتے ہوئے تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کوشش کریں کہ جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, فیضان مدینہ, مکتبۃ المدینہ, مساجد کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جامعۃ المدینہ کے 12 سادات کرام کو بالخصوص دعوت پیش کی جائے اور ان کے دستے مبارک سے سنگ بنیاد رکھا جائے. کیا بات. آگے کہا گیا کہ سنگ بنیاد افتتاح کے موقع پر اگر پہلے بیان اور محفل وغیرہ کا اہتمام ہو تو سادات کرام کو سب سے آگے بٹھایا جائے. کیا بات. اور کہا گیا کہ سنگ بنیاد اور افتتاح کے موقع پر وہاں موجود اسلامی بھائیوں میں ان سید زادوں کا تعارف بھی کروایا جائے, اور بہت اچھا ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سادات کرام کی محبت اور عقیدت بڑھے گی. آگے فرمایا کہ سنگ بنیاد کے موقع پر اگر عاشقان رسول کے لیے خیر خواہی اور لنگر رضویہ کا اہتمام کیا جائے تو سب سے پہلے سادات کرام کو پیش کیا. اور آخر میں بیان کیا گیا کہ اگر آخر میں تحائف دیے جائیں, کتابیں وغیرہ عموماً رسائل تقسیم کیے جاتے ہیں, تو کہا اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سب سے پہلے سادات کرام کو تحائف پیش. کیا بات ہے. یہ ہے ہماری دعوت اسلامی اور یہ ہے امیر علیہ سنت کی تعلیمات. اگر انہی چیزوں کو امام اہل سنت میں دیکھتے ہیں نا, تو امام اہل سنت کا یہی انداز تھا. سادات کرام آئے, آپ نے آگے بٹھانا ہے, شرنی تقسیم ہو رہی ہے, سب سے پہلے سادات کرام کو تقسیم ہوگی. وجہ
کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں. کیا بات ہے، کیا اچھا، شیرنی میں جو آپ نے بتایا نا امام اہل سنت کا تذکرہ ملتا ہے، شیرنی میں جب سادات کرام کو تقسیم ہوتی تو پھر ڈبل تقسیم ہوتی ہے. خبر ہوتی ہے. واہ، کیا بات ہے. نصب ہے نا، سید کو 2 دیں. سید کو بھی 2 ملے گی، ڈبل ملے گی. اور امیر اہل سنت کا بھی یہ انداز ہے کہ جب ایسا تقسیم کاری کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو سادات کرام ہیں ان کو پہلے، حالانکہ ملنی ساتھ ہے لیکن ایک مقام و مرتبے کا لحاظ ہوتا ہے تو پہلے اس کی یہ بھی ایک عزت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو پہلے دی جائے. اور یہ جو سلسلہ ہے نا، آپ دیکھیں یہ سلسلہ پورا صحابہ کرام سے چلتا چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھ لیجئے، تابعین کو دیکھ لیں، تبع تابعین کو دیکھ لیں، امام اہل سنت کا جو پورا سلسلہ ہے، امیر اہل سنت کا جو پورا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو صحابہ کرام سے سیکھا ہوا ہے. کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب وہ حضرات حسنین کریمین کو دیکھا کرتے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، تو ان کا ایک انداز ہی نرالا ہوا کرتا تھا. وہ کمال والا انداز. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کروں. کیا بات. اور کیا چاہیے، یعنی اتنی زیادہ محبت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا کمال انداز تھا. ایک مرتبہ کچھ کپڑے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تقسیم کرنے تھے تو آپ نے عام بچوں میں بانٹ دیے اور جو بچے تھے بانٹ دیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیے. تو کیوں نہیں دیے؟ اس لیے نہیں دیے کیونکہ وہ کپڑے جو تھے وہ ایک عالی شان اور بہترین لباس نہیں تھے. آپ نے اسپیشلی یمن سے باقاعدہ کپڑے منگوائے، واہ. اور کپڑے منگوانے کے بعد پھر حسنین کریمین کو دیے. جب آپ نے کپڑے دے دیے نا، پھر کہا ہاں اب عمر کے دل کو چین آیا. کیا بات ہے. کہ اچھے جو کپڑے ہیں وہ دے کے میں نے حسنین کریمین کو دیے. ایک مرتبہ جنازہ جا رہا تھا تو جنازے میں لوگ مصروف تھے، تو صحابہ کرام نے ملاحظہ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ بلی والے، سب سے زیادہ احادیث بھی نہیں سے مروی ہے. کمال انداز. آپ دیکھیے جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ان کا انداز کیا ہے. تو ایک جگہ مصروف ہے، جی کیا کر رہے ہیں؟ تو دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اپنی چادر سے ان کے پیر صاف کر رہے ہیں، ان کے پیر پہ مٹی لگ گئی. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ باہر نکلے تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں کھیل رہے تھے. تو آپ آئے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے کہا اپنے والد سے نہیں ملتے، اپنے نانا سے ملتے ہو. یعنی علی سے مشابہت نہیں رکھتے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے زیادہ مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا کرتے تھے. تو آپ کو دیکھ کے وہ سمجھے کہ حضور کی یاد تازہ ہوا کرتی تھی. تو آپ نے ان کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھا کے یہ بات جب ارشاد فرمائی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے. تو یہ انداز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے کہ وہ ایک مرتبہ آپ نے 5000 دینار سونے کے سکے، بڑی مالیت ہوا کرتی تھی، وہ حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے. بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے 2 لاکھ درہم، بلکہ 3 4 5 لاکھ درہم ان حضرات کی خدمت میں بیچ کے کہ حضور یہ آپ لوگوں کے لیے نذرانہ ہے، آپ کا ہی صدقہ تو ملا ہوا ہے. تو یہ صحابہ کرام کا انداز، یہ الحمدللہ آج امیر اہل سنت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آج امام اہل سنت کے اندر دیکھتے ہیں. وہ ان کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کے اندر یہ انداز جو ہے وہ اس کا جو فیض وہ بڑھتا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. واقعی کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مبارک انداز، اور یہ انہی کی تربیت، اور یہ اس کی بنیاد وہی ہے عشق اور محبت، کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے. پھر یہ تو اولاد ہیں. تو یہی انداز چلتے چلتے صحابہ کرام سے اولیاء کرام، اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک انداز، اور پھر اس دور میں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ. کیا پیارا انداز، کیا تربیت. وہی صحابہ کرام کا جو فیضان چلتا ہوا آ رہا ہے، سیدوں سے، سادات کرام سے محبت. اور امیر علیہ سنت اپنی مبارک زندگی جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی مبارک زندگی کو فالو کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے آئیڈیل ہیں اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت کے تو کیسے کیسے واقعات ملتے ہیں سیدوں سے محبت کے. آج کے اس دور میں واقعی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ مناظر مدنی چینل پر بھی مدنی ناظرین دیکھتے ہوں گے. اور جس طرح ہمارے وسیم مدنی بھائی نے فرمایا کہ اس طرح اوپننگ ہو تو سعادت کرام آئیں، یہ تو چلیں ابھی مدنی پھول وغیرہ یہ لکھ کر آئے ہیں. دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مدنی مرکز کے لیے جو جگہ لی گئی، کئی ناظرین کو شاید پتہ ہو، اور جن کو نہیں پتہ تو دعوت اسلامی کی ہسٹری آپ کے علم میں آئے گی ہے کہ وہ لی گئی تھی پاکستان کا جو صوبہ ہے باب الاسلام سندھ کا شہر حیدرآباد.
تو وہیں ہماری بھی دعوت اسلامی میں آمد ہوئی اور وہیں پیدائش. تو سب سے پہلے جو مدنی مرکز کی جگہ لی گئی فیضان مدینہ وہ حیدرآباد، اس کے بعد پھر کراچی. پھر اب تو الحمدللہ اتنا ہے کہ ہمیں بھی تعداد یاد رہتی نہیں رہتی، دنیا بھر میں الحمدللہ مدنی مرکز فیضان مدینہ ہیں. تو اس کی اوپننگ کے وقت بھی وسیم بھائی ہم موجود تھے، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی تشریف لائے تھے، محفل ہوئی تھی، امیر علیہ سنت بھی کرم فرما تھے. تو وہاں پھر گڑھا وغیرہ کھود کے جو اوپننگ ہوتا ہے کہ بنیاد میں وہ کوئی ڈالیں گے سیمنٹ یا کوئی پتھر، تو ہمیں تو اس وقت تھا ہی نہیں کیا. تو امیر علیہ سنت کو جب لے کر گئے تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میں تو نہیں کروں گا اپنے ہاتھ سے، عاجزی فرمانے لگے میں اس قابل کہاں اور یوں. تو فرمایا کہ 12 نابالغ سید زادے لائے جائیں. اچھا پہلے سے اب تو خیر اعلامیہ اور یہ سب پہلے سے لکھا ہوا آ گیا، تو پہلے تو یہ 89 یا 90 کی بات ہے، ہم بھی نئے نئے آئے تھے. تو اب وہ سادات کرام تھا تو صحیح رش تعداد تھی، امیر علیہ سنت موجود تھے. پھر سادات کرام سید صاحبان جو بچے تھے وہ لائے گئے، پھر انہی کے ہاتھ سے پھر درود شریف پڑھتے پڑھتے پھر وہ انہوں نے بنیادوں میں کچھ ڈالا ہی ہے. تو میرے مدنی چینل کی ناظرین یہ تو ہم نے خود دیکھا اور کئی ایسے مواقعوں پر دیکھا ہی ہے. اور جس طرح قربان مدنی بھائی نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں سیدوں کو مشہور یہ ہو گیا باپو کے نام سے کہ یہ سید یعنی باپو جو ہے وہ سید تو ہند سے ہی غالباً چلا کہ جو تعظیم کے طور پر یا جو بڑے ہیں ادب کے طور پر. لیکن جیسے جیسے دعوت اسلامی کا کام آگے بڑھ رہا ہے، دنیا بھر میں جا رہا ہے، تو یہ تو پاک و ہند میں تو ہم سید کہتے ہیں، لیکن عرب شریف کی دنیا میں جیسا کہ قربان مدنی بھائی نے بتایا کہ جو آل رسول ہیں ان کو شریف، اور بھی دیگر جگہ اپنا اپنا ایک عرف ہوگا. تو پھر یہی ہوا کہ عام لوگ بھی پاک و ہند میں بنگلہ دیش وغیرہ اس طرح جو یہاں کا کلچر ہے تو سید یا آل رسول یہی سمجھ میں آتا ہے. لفظ باپو جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. تو باقاعدہ امیر علیہ سنت نے تربیت فرمائی کہ یار یہ نہ بولیں، ایک نئے آنے والے یا آج کل جو ایک دور چل رہا ہے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کون. تو پھر یہ بھی ہوتا تھا جیسے لفظ حاجی صاحب، یوں تو حاجی صاحب کے چلو حاجی عمران، حاجی عبدالحبیب، صرف حاجی صاحب تو یہ بھی چل پڑا، ابھی بھی چل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، ایک دم تو زبان سے نہیں جائے گا. وہ حاجی صاحب نے فرمایا، بھائی کون سے حاجی صاحب نے فرمایا؟ تو وہ حاجی صاحب نے حکم دیا ہے، وہ حاجی صاحب سے بات ہو گئی ہے تو بھائی کون سے حاجی صاحب؟ تو اسی طرح چلتا تھا، باپو نے فرمایا ہے، باپو نے کہہ دیا ہے، تو کون سے باپو نے کہہ دیا ہے بھائی؟ تو میں نے بھی ایک میسیج ایک سید صاحب کو کیا تھا تو وہ زبان پہ چڑھا ہوا تھا، تو میں نے ان کے نام کے ساتھ باپو کہا اور پھر بار بار زبان سے نکلتا رہا وہ وائس میسیج میں. وہ کسی طرح وہ میسیج جو ہے وہ تھا جامعۃ المدینہ سے متعلق، تو تھا اس میں کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء دینی کام کریں، آگے بڑھیں، بہت اچھا لگتا ہے. یوں ان کو کوئی میسیج یوں لگا ہوگا کہ امیر علیہ سنت کو بھیجنا چاہیے. اور امیر علیہ سنت کا اصلاح کا اتنا پیارا انداز، پہلے تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ طلباء کرام سے محبت، جامعۃ المدینہ سے محبت، آپ نے اتنے پیاری پیاری باتیں کہی. اور پھر جو عاجزی فرماتے ہوئے کہ ایک وہ تھا کہ لفظ باپو جو بار بار کہا آپ نے، تو ابھی پتہ نہیں چلے گا کون ہے، تو سید صاحب، شاہ صاحب اس طرح کہہ کے یہ اس کی عادت بنائیں، آہستہ آہستہ عادت جائے گی. تو الحمدللہ امیر علیہ سنت تربیت فرماتے ہیں یہ، اور یوں لے کر چلتے ہیں. کچھ کالز ہیں سلسلے میں، وہ لیتے ہیں انشاءاللہ. محمد ناصر رضا اتاری عرض کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن سے. میرا سوال یہ ہے کہ سادات کرام سے محبت کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو خیر اسٹارٹ میں بھی ہم نے لیا ہی ہے کہ نسبت کی برکتیں ہیں، نسبت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ان کی اولاد سے تو محبت ہوگی ہی. دیکھیں دنیاوی طور پر بھی قربان بھائی، وسیم بھائی، جیسے دنیاوی طور پر بھی ہمیں کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کی ہر چیز اچھی لگنے لگ جاتی ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل حضور. اور ایسے ہی ہے، یعنی کہ آپ نے اسے دنیاوی مثال دی، ہمیں اس سے نسبت رکھنے والی اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز اچھی لگنے لگتی ہے. اور ایسا ہی ہے، محبت رسول کا تقاضا یہی ہے. بڑی بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث اور بڑی طویل حدیث ہے کہ جس میں آپ نے حج کے موقع پر ان مقامات کا انتخاب کیا عبادت کے لیے، نماز کے لیے، کہ جن مقامات کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو گئی. ہمارے آقا علیہ السلام نے یہاں پر پڑاؤ کیا تو وہاں پر میں نے بھی کرنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے یہاں پہ نماز ادا فرمائی تھی، وہیں پہ نماز ادا فرمائی، اور خود لوگوں کو بتایا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس جگہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو گئی ہے.
تو اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک اولاد ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، تو حسنین کریمین ان کی آگے اولاد ہے، تو ان سے محبت امام حسین سے، اہل بیت اطہار سے کیوں محبت ہے؟ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون واضح طور پہ ہے کہ ان سے تم کیوں محبت کرتے ہو؟ میری محبت کی وجہ سے۔ کیا بات! اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اسی لیے کہ ان سے محبت کرو، کیونکہ ان سے محبت وہ میری محبت کی وجہ سے۔ تو اسی طرح اہل بیت اطہار ہیں، سید زادے ہیں، سادات کرام ہیں، ان کی تعظیم کریں گے، ان کا ادب کریں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقت اور مہربانیوں میں سے حصہ ملے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں کوئی نیک عمل بھی لیتے ہیں تو تاکہ ہمارا نیک اعمال پہ بھی عمل ہوتا رہے، یوں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں۔ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے، کیا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر یعنی مغرب تا اشراق و چاشت شرکت کی؟ دیکھیں نیک عمل یہ ہے، دوبارہ دکھائے گا اسکرین پر، یہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، تو یہ اسلامی بھائیوں کے 72 نیک اعمال میں سے ہیں کہ کیا ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت۔ تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات شب جمعہ ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ اس میں شرکت کریں۔ اسلامی بہنوں کے اجتماعات عموماً بدھ کو ہوتے ہیں یہاں پاکستان میں، تو باقی دیگر ممالک والے اپنے حساب سے دیکھ لیں، اور پاکستان میں بھی کوئی اور دن ہوتے ہوں تو اس میں اسلامی بہنیں شرکت کریں کہ جب نیک ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ آج جو سادات کرام سے محبت کی باتیں کر رہے ہیں، یقین کیجئے کہ اس میں دعوت اسلامی میں آ کر امیر علیہ سنت کا فیضان، برکتیں، تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ دیکھیں آل رسول تو آل رسول ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ہے، لیکن کسی چیز کی اہمیت، امپورٹنس تبھی پتہ لگے گی تب ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر تو جوہری ہی جانتا ہے۔ عام آدمی تو اس کو پتھر سمجھ کے ہو سکتا ہے ضائع کر دے، نہ اس کی قدر کرے، لیکن جب جوہری کے ہاتھ میں آتا ہے تو دیکھیں سادات کرام تو خیر ہیرے سے بھی کیا مثال دینا، یہ تو آل رسول ہے، ان کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے، یہ تو انمول ہیں، اور ان کی تو شان کیا کہنے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن جس کو پتہ ہی نہیں کہ سید ہیں کیا، ادب کیا ہے۔ بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے نہ جانے کیا کیا بولتے ہیں، الٹا سیدھا بولتے ہیں، بس بولنے سے مقصد ہے، ان کو ایسی صحبت نہیں ملتی، ماحول نہیں ملتا، کہاں سے سید آئے، ان کے پاس کیا سند ہے، ان کے پاس کیا مقصد اس کی وہ ہے، اور یوں دیکھیں ذرا غور کیجئے، اگر کوئی سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں سید ہوں، وہ جانے اس کا رب جانے، ہمیں تو نسبت کی وجہ سے محبت عقیدت کرنے کی برکتیں ملیں گی۔ ہم پر تحقیق کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا کہ ہم ساری دنیا کی تحقیق کریں گے، یہ سب کا شجرہ معلوم کریں گے۔ یہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں سادات کرام میں سے ہوں، آل رسول ہوں، سید ہوں، تو ہم یہی سوچ کر کہ یہ جو کہہ رہا ہے مسلمان ہے یہی سچ ہے۔ ہاں اگر اس کے اعمال میں کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، تو وہی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ یہ نیت کر لیں کہ شہزادے کے پاؤں میں ذرا وہ کچھ کیچڑ یا مٹی لگ گئی تھی تو میں صاف کر رہا ہوں، جیسے چادر کا بھی آپ نے بتایا یہ کہ اصل میں یہ جو آپ نے بات کی نا، اس میں ایک سوال ہے جی ایسے حضرات سے، ایک سوال ہے احترام کے ساتھ کہ آخر سید زادوں کے بارے میں یہ سوال کیوں آتا ہے کہ کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کیسے پتہ چلے؟ اتنی ذات دنیا میں بستی ہیں، اتنے نسب چل رہے ہیں، اتنے خاندان ہیں، ایک سید زادہ ہی کیوں؟ یعنی جب آپ کو پوری تحقیق پتہ چلے گی، اتنا لمبا نسب بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، تو کیا تبھی احترام ہوگا؟ ایک مسلمان کو تو احترام حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مقام پر ارشاد فرمایا نا کہ ایک عام مسلمان کا مرتبہ احادیث سے کیسے کیسے ثابت ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، وہ ہم مسلمان جانتے ہیں۔ تو ایک وہ شخص جو بتا رہا ہے کہ میں سید ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو بس ہمیں کوئی اس سے آگے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ایک مسلمان کا جب احترام ہے اور وہ اپنی نسبت بیان کر دیتا ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کل بروز قیامت، کہ آپ کا فرما رہے نا جو ایسا شخص ہوگا کل بروز قیامت جب وہ مجھ سے ملے گا، یہ الفاظ ہیں، جب وہ مجھ سے ملے گا تو اس کا صلہ میں خود اس کو دوں گا۔ کیا بات
اور اس سے بڑی اور کیا بات ہو گئی؟ بس ان باتوں پہ بندہ نظر رکھے کہ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات ارشاد فرما دی، یعنی کل میری ملاقات ہونے والی ہے، کیا بات، کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہیں، ان کے مابین جو ہے نا وہ میری اس احترام کی وجہ سے اور یہ تعظیم کی وجہ سے کل بروز قیامت میری ملاقات ہوگی۔ انہی سید صاحبان کے نانا جان سے، نانا جان سے ہیں، انہی کی شفاعت کام آنی۔ انہی کی وہ صلہ دیں گے نا، بتائیں ان کا صلہ پھر کیسا ہوگا، کیا بات، کہ صلہ کیسا ہوگا ان کا۔ مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا وسیم بھائی، الحمدللہ سن 2001 میں 2000 میں شورا بن گئی تھی، 2000 میں 2001 میں الحمدللہ امیر علیہ سنت نے کرم فرمایا تو وہ چل مدینہ کی سعادت ملی، نگران شورا بھی تھے اور بھی اسلامی بھائی تھے، پورا قافلہ ہوتا ہے چل مدینہ کا۔ تو پھر وہ امیر علیہ سنت کا 2002 میں سفر ہونے کے بعد پھر کئی سال تک 14-15 سال نہیں ہوا، تو یوں ہی تھا کہ وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ہی جانا ہے، مرشد کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اب بہرحال وہ کئی سال تک نہیں بنا، پھر 2016 میں تھا کہ گھر والوں کی وجہ سے کہ ان پر حج فرض ہے تو جانا ہے، تو مفتی صاحب سے بات ہوئی، امیر علیہ سنت نے اجازت دی۔ اب مجھے یہ تھا کہ میں جاؤں کیسے، یہ مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ذہن تو یہی بنا ہوا تھا کہ مرشد کے پیچھے پیچھے، اللہ کے ولی کے پیچھے پیچھے۔ تو اب اس وقت حالانکہ یہاں سے سوچ کے نہیں گیا تھا میں، وہاں مجھے ایک سید صاحب ملے مدینہ شریف میں، تو میں نے ان سے، سید صاحب ماحول کے ہمارے بہت اچھے، بہت ماشاءاللہ باعمل، تو میں نے کہا سید صاحب وہ میری تو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کے نانا جان کے بارگاہ میں کیسے جاؤں، آپ اولاد ہیں، تو اپنے پیچھے پیچھے مجھے لے جائیں اور اپنے نانا جان سے شفاعت کی بھیک دلوا دیں۔ تو یہ ذہن اور یہ معاملات بھی امیر علیہ سنت ہی کی عطا کردہ تربیت ہے کہ جن سے محبت کرتے ہیں، جن کے آپ اولاد ہیں، تو اپنے نانا جان سے جو ہے وہ ہمیں شفاعت کی بھیک دلوا دیں۔ کیا بات ہے حضور، یہ حقیقت ہے، جس طرح کہ ماشاءاللہ بھی آپ نے اپنی سوچ کا ذکر فرمایا، تو یہ کہاں سے ملی؟ حقیقت ہے، یہ امیر علیہ سنت کی تربیت ہے، یہ امیر علیہ سنت کی جسے کہتے ہیں کہ اپنے خاص اپنے ساتھ رہنے والے لوگ، بیانات سننے والے لوگ، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والے لوگ، بار بار سیدوں کا ذکر، بار بار ان کا ادب، ان کا احترام۔ جو بھی قربان بھائی حضور بات ارشاد فرما رہے تھے نا کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں شفاعت کروں گا، اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا حدیث پہ غور کریں، اس حدیث پہ غور کریں، سادات کی ادب والی حدیث پہ، کہ یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب ملے گا میں اس کا صلہ دوں گا، اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو کہا ایک تو یہ کہ یہاں حضور کا یہ فرمانا اس بات پہ دلیل ہے کہ سادات کا ادب کرنے والا حضور سے بروز محشر ضرور ملے گا۔ کیا بات، ایک تو یہ بات۔ دوسری، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں صلہ دوں گا۔ کہا ہر شخص جو ہے نا، میں نے اگر کسی کو کوئی بدلہ دینا، میں کہتا ہوں سر آپ کرم نوازی کریں، میرے سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ تو سب کو پتہ ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرے پاس کتنا ہے، میں کتنا دے سکتا ہوں، میں کتنی مہربانی کر سکتا ہوں، سامنے والے کو پتہ ہوگا اس کی باؤنڈری اتنی ہے۔ لیکن جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں صلہ دوں گا، جو رب کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جیسے چاہیں دے دیں، تو وہ فرما رہے ہیں میں صلہ دوں گا، تو امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سوچے کہ کیا ملے گا اسے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ سادات کرام کی محبت اور ادب کا معاملہ ہے۔ یہیں پر امام علیہ سنت نے ایک بات تحریر فرمائی، جو اس طرح کی ابھی ہماری گفتگو کا آغاز ہوا کہ جی یہ سید ہیں ہمیں کیا پتہ، یہ سید ہیں ہمیں کیا پتہ۔ امام علیہ سنت نے فرمایا ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ جو ان کے انصاب پہ تم غور کرتے ہو۔ امام علیہ سنت نے یہ بات تحریر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک حکایت پڑھی کہ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک سید صاحب سے جھگڑا، تو ان سید صاحب نے کہا کہ مجھ سے مت جھگڑو، میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں۔ تو اس شخص نے آگے سے یہ کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سید ہو؟ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص رات سویا، خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تب زیارت کی تو خود پریشانی کے عالم میں ہے، گھبراہٹ کے عالم میں۔ حضور کو کہہ رہا ہے کہ حضور مجھ پہ کرم نوازی کریں، حضور ناراض ہیں۔ کہا کہ حضور مجھ پہ کرم نوازی کریں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں آپ کا امتی ہوں۔ کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم میرے امتی ہو؟ یعنی اب یہاں پر محبت، پیار، شفقت، بڑی پیاری سی بات ہے۔ اگر کسی کو سید جان کر میں ادب کر رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں، مجھے میری محبت کا صلہ ملے گا۔ کیا بات ہے، وہ شعر بھی ہے نا، تیری نسل پاک میں، کیا بات ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کمال، اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، یعنی سید زیادہ بچہ بھی ہے تو وہ بھی تو نور کا ہے، نور کا ہے۔ ہم کو عطار سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے سادات کرام، سید صاحبان، امیر علیہ سنت کا زبردست ویڈیو کلپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ بچوں میں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، اگر ان میں کوئی سید بچہ آ جائے
اور اس کو 2 چیزیں دے دی جائیں تو اس سے دوسرے بچوں کی حق تلفی تو نہ ہوگی، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے گا۔ اگر چیزیں آپ کی ہیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ کسی کو 1 دیں، کسی کو 2 دیں، کسی کو 12 دے دیں، آپ مالک ہیں، اس میں حق تلفی کی ہو جائے گی؟ تو کسی بچے کی چیز آپ نے اس کو دے دی، بچہ ایسا ہے کہ اس کا قبضہ ثابت ہو گیا، اب اس بچے سے لے لی کہ میں سید کو دے دوں کر کے، تو اب حق تلفی ہوگی۔ اچھا، بچوں میں اس طرح چیز بانٹتے وقت ظاہر ہے کہ جب بچوں کے سامنے 1 کو 2 اور سب کو 1 ملے گا تو بچوں کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہوگا کہ ہم کو 2 کیوں نہیں؟ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سید ہیں اور مطلب یوں کر کے بچوں کی عقل کے مطابق تو ان کو یوں 2 دینا چاہیے، کیونکہ جو برا لگنے کے لیے کم از کم اس میں اتنا تو شعور ہوگا کہ اس کو 1 ملا میرے کو، اس کو 2 ملے، تو بچوں کے ذہنوں میں سید، سادات، آل رسول، کوئی بھی ان کے بچوں کی سوچ کے مطابق کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جائے تاکہ ان کے دلوں میں بھی ایک عظمت پیدا ہو کہ سید سادات ہیں تو آپس میں، کیونکہ ان کا ہوگا تو یار ہم کو 2 کیوں نہیں؟ تو بڑوں میں بھی سب کو تھوڑی پتا ہوتا ہے، آپ کو دیکھا ہے، اجانے نہیں آپ کو تو دیکھا نا کہ آپ بڑوں میں بھی جب بانٹتے ہیں تو یہ کہہ کر دیتے کہ یہ سید ہے، ان کو میں 2 دوں گا، وہ کبھی نہیں بھی کہتا ہوں گا، یہ بھی ہوتا ہوگا۔ آپ یہ کہ جب ہے میں مالک ہوں اس چیز کا، تب کسی کو 2 دوں، کسی کو 10 دوں۔ البتہ یہ کہ بچوں کی خصوصاً دل جوئی اسی میں ہوگی کہ بچے کو بھی بتا دیا جائے، لیکن بچے بعض اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہ پڑے کہ سید کیا اور غیر سید کیا، ایسی نوبتیں کم ہی آتی ہوں گی، لیکن بہرحال ہے تو صحیح۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر بچے ہی تھوڑے تھوڑے ہیں تو سب کو ڈبل دے دیا جائے کہ بھائی سید کا صدقہ سب کو ڈبل، تو یوں پھر کسی کو کسی سے گلا شکوا نہیں رہے گا، پھر آپ بولو کہ سید کو چوبل دینا چاہیے، پھر کہ دوسروں سے ڈبل دینا ہے نا سید کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سید صاحبان، بچے یا بڑے، ہم نے پہلے بھی سنا کہ امیر علیہ سنت ان کو 2 چیز دیتے ہیں ڈبل، نگران شورا کہ پہلے 2 بانٹ دی جائے تو ان کو پھر کیا 4 دیں گے؟ یہ تو محبت اور ادب کی بات ہے۔ یہاں تک ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سید صاحبان کی طرف پاؤں کرنا، اس سے بھی احتیاط فرماتے ہیں۔ ادب کا معاملہ ہے، اور ادب اور عشق، اس کی تو بات ہی کیا ہے کہ عشق والے اور ادب والے ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ پاک ہمیں سادات کرام کا ادب عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ یہ حسنی حسینی سید، تو کئی بزرگوں کے بارے میں بھی خاص ہی لکھا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ دونوں تو مدنی ہیں، علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، بہترین مبلغین ہیں۔ اللہ بنائے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی ہے۔ جی اور بھی اگر اس وقت آپ کو یاد ہو کہ بعض بزرگوں کے بارے میں ہے کہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، تو وہ دونوں سے ان کو نسبت، یعنی والد اور والدہ جو ہیں وہ، جی ہاں بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اور بات وہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد حسینی کہلاتی ہے، امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد حسنی سید کہلاتے ہیں۔ میرے آقا سیدی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ وہ ہیں کہ جنہیں اولیاء کرام کا سردار کہا جاتا ہے۔ کیا بات! تو آپ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ بھی، آپ کے والدین جو ہیں ان میں ایک حسنی سید تھے اور ایک حسینی سید، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریا بھی بہہ رہا تھا، کیا بات! اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دریا رحمت بہہ رہا تھا، اور میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ان آبا و اجداد کے رحمت کے دریا میں نہا رہے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اسی طرح کئی اکابرین، کئی بزرگان دین کا یہی ملتا ہے کہ وہ دونوں طبقات میں، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے! ہمارے لیے تو یہ خوش نصیبی بھی ہے نا، کیا بات ہے! ہمارا سلسلہ حضور غوث پاک تک جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر حسنی حسینی دونوں ذریعوں سے مولا علی تک جا رہا ہے۔ کیا بات! مولا علی کا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان لے کے ہمیں، کیا بات ہے! الحمدللہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اچھا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور یہ تو مولا علی ان کے والد صاحب، جی، اور یوں اولاد سے چلتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو پھر کیا کہیں گے؟ ہاں، وہ ابھی جیسے کہ ابتدا میں ہم نے بات کی تھی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سلسلہ نسب چلا ہے نا، تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کی تو آپ سے جو اولادیں ہوئیں
تو وہ سید نہیں کہلاتے. اچھا. صرف بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, تو ان کی اولاد سید کہلاتی ہے. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باقی جو اولاد ہیں وہ علوی کہلاتی ہے. صحیح. تو جو سید ہیں وہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. گھرانہ کیسا ہے, آہا کیا مولا علی کی شان, کیا بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنین کریمین, واہ. کیا شاندار گھرانہ. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ ماشاء اللہ کیسی تربیت فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت, صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے محبت, اولیاء اللہ سے محبت. اور واقعی آج تو جیسے ایسے نعرے دے دیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو ماشاء اللہ بچہ یہ کہہ رہا ہے صحابہ اکرام سے محبت. اور دیکھیں ایام جو منائے جاتے ہیں تو مولا مشکل کشا کا یوم آئے تو وہ منایا جاتا ہے. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آئے تو فاروق اعظم کا آئے, تو عثمان غنی کا آئے, تو مولا مشکل کشا کا آئے, حسنین کریمین کا آئے, بی بی فاطمہ کا آئے. تو الحمدللہ. اور اولیاء اکرام کے ہیں, صحابہ اکرام کے ہیں, اہل بیت اطہار کے ہیں. نہیں بھائی طریقہ ہے نا, یہ کیا بات, یہ طریقہ ہے یاد منانے کا. ہاں نہیں یاد تو منا رہے ہیں ہم. صحیح. یہ طریقہ ہے امت کے اندر اسلاف کی محبت پیدا, کیا بات ہے, امت کو اسلاف کے طرز زندگی سے آگاہ کرنے کا, کیا بات, امت کو اسلاف کی سیرت بتانے اور سمجھانے کا کہ جب ان کی ولادت کا یوم آ رہا ہے تو وہ منایا جا رہا ہے, ان کے وصال کا یوم آ رہا ہے وہ منایا جا رہا ہے, ان کی شہادت کا دن آ رہا ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے دیکھیں اس وقت جو فتنوں کا دور ہے, اس وقت نوجوانوں کن کن لوگوں کے بارے میں پتہ ہے, وہ کوئی بات کرنے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کی ان کے بال کیسے ہیں وہ پتہ ہے, لباس کیسا ہے وہ پتہ ہے, نہیں پتہ تو ہم جو اسلاف ہے جن کا پتہ ہونا چاہیے, جن کے فیضان سے دنیا میں بھی برکتیں اور آخرت میں تو برکتیں انہی کے صدقے ملنی ہیں, ان کا کیسے پتہ چلے گا. تو دعوت اسلامی کا بڑا حسین اور خوبصورت امتزاج ہے اور یہ انداز ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے اس دور میں ایسے ایسے معاملات بھی دیکھتے ہیں کیونکہ دعوت اسلامی کا ویلفیئر کا ایک شعبہ ہے FGRF, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے خود دیکھا, ظاہر بات ہے ان کی لسٹ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے, نام ان کے یوں پبلکلی ہم نہیں کر سکتے, لیکن اللہ پاک نے ان کو دیا ہے. باقاعدہ ان کی طرف سے آتا ہے کہ ہمارا یہ اماؤنٹ بھی بڑا ہوتا ہے کہ یہ سید صاحبان تک پہنچایا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ان میں غریب بھی ہوتے ہیں, مالی طور پر پریشان بھی ہوتے ہیں, تو سید کا پردہ رہے, بھرم رہے. میرے آقا کی اولاد ہیں, یہ آل ہیں, ان کو پریشانی نہ ہو, تو ان کی خاص طور پر یہ ترکیب بناتے ہیں مدد کی, ہیلپ کی. اور اسی طرح علماء اکرام, دینی طلباء اکرام ان کی. تو ہم بھی جہاں جہاں پتہ لگے سید صاحبان آل رسول ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل ہیں, تو ان کی خیر خواہی کریں, دل جوئی کریں, ادب کریں, احترام کریں, محبت کریں. انشاءاللہ اس کی خوب برکت نصیب ہوگی. اللہ کریم ہمیں خوب اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشرہ